آصف صاحب یہ فرمائیے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے یہ اقتدار انہوں نے سنبھال لیا اور یہ آفس میں آتے ہی پہلا کام یہ کریں گے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن ہیں ان کے لیے شہریت کا ایک بل لے کے آ رہے ہیں. اور پھر دوسرا ایک ان کی خود اپنی جو بائیڈن کی جو ویڈیو ہے وہ بہت وائرل ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں پر پابندیاں اپنے پہلے دن آفس میں جو ہے وہ ختم کروں گا. کیا وہ یہ دو اتنے اہم کام اپنے اقتدار کے آغاز میں ہی کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، اوریہ صاحب کی موجودگی میں کچھ اور بات کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جسارت ہے، لیکن بہرحال ایک دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے جمہوریت کے حوالے سے اوریہ صاحب فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ شعر آ گیا اقبال کا، دیو استبداد ہے جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری. تو جمہوریت جس کو کہ ویسٹرن جمہوریت اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے جو آئیڈیالوجی سے بہت جسے کہیں کہ اس کے اگینسٹ ہے، وہ جمہوریت جو ہے وہ اب اپنی ریالٹی دکھا رہی ہے. اور جمہوریت کا اور فریڈم کا سب سے بڑا لمبردار امریکہ جو ہے اب اس نے بھی جمہوریت کے نیگیٹو امپیکٹ کو جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کیا ہے. جیسے اوریہ صاحب ایک اور بات فرما رہے تھے کہ جو ریسزم کو سپورٹ ملی ہے ٹرمپ کے دور میں، وہ ریسزم تو پرانا چل رہا تھا جس میں کہ سب سے بڑا ایک نام جو آتا ہے نیشن آف اسلام کے نام سے مسلمانوں میں بھی کالوں کا ایک گروپ بنا ہے جس کو الائجہ محمد اور پھر وارث دین محمد نے کیا. ان کا آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ایوری تھنگ از بلیک، ایوری پروفٹ از بلیک، ایوری اینجل از بلیک، یعنی کہ وہ اس کے ریئیکشن میں آئیڈیالوجی مسلمانوں ہی کا ایک گروپ ہے نیشن آف اسلام کے نام سے ان لوگوں نے بھی ڈیولپ کی ہے. اور وہ بھی اسی جو وائٹ سپریمیسی کے خلاف وہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں، جو کہ اس میں جو ابھی جو ڈیوائیڈ کریٹ ہو گئی اس کے اندر وہ لوگ اور زیادہ جو ہے سمجھیں کہ وہ اب متحرک ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اس کو باقاعدہ لے کر چلنا ہے اور ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اور امریکہ کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ صدر کے شفٹ کے وقت جو ہے ایسا معاملہ ہوا ہو. ایون جو ابراہم لنکن ہے، جب اس کے صدر بننے کا تھا تب بھی 7 ریاستوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا، اور اس وقت خیال یہ بھی تھا کہ صدر کو اس کو اغوائی نہ کر لیں، یعنی کہ یہاں تک صورتحال تھی اس بیچارے کی. تو یہ سچویشن تو ہوتی رہی ہے. بہرحال اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ مسلمانوں کے حوالے سے یا امیگریشن. دیکھیے اس کا بیان جو تھا یا جو اس نے یہ وعدہ کیا ہے اس کے اندر 2 ایسے ایلیمنٹس ہیں جس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. دیکھیے امریکہ میں کووڈ-19 کے بعد جو حالات ہوئے ہیں لوگوں کی لے آفس کے حوالے سے اور سارا کچھ ہے، امریکہ امیگریشن کھولتا ہے تو کس بنیاد پر کھولتا ہے؟ اس کو ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے اور ایک برین ڈرین کی ضرورت ہوتی ہے پوری دنیا سے، ایک جو ہے وہ عقل مند ذہن اور ہنرمند لوگ جو ہے وہ وہاں جائیں. اب صورتحال آج جو ہے وہ مختلف ہے اس لحاظ سے کہ ابھی وہاں پر جتنے لے آفس ہو چکی ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ابھی تو ان کا ایک جو نظام ہے سوشل ویلفیئر کا وہ کسی حد تک اس کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے اوپر اتنا آسان کام ہو جائے گا کہ جی اسی طرح ہی وہ امیگریشن کھولنا شروع کر دیں. میرا نہیں خیال اب ایسا ہو، اتنا آسان نہیں اب اتنا آسان نہیں، اس لیے کہ اب جو ایک ڈیوائیڈ جو امریکہ ول نیور بی دا سیم اگین آفٹر ٹرمپ. جیسے 9/11 کے بعد کہا گیا تھا، یہ جو گہری بنیاد تفریق کی ڈال چکا ہے ٹرمپ کا دور حکومت جو ہے، اور اس کے بعد جو اب یہ 6 جنوری کا واقعہ ہے، یہ نہیں مت سمجھے کہ اب یہ اس صدر نے اپنا اٹھا لیا ہے حلف اور وہ بس ختم کہانی نہیں. اب یہ چلے گا اور اس کے اندر معاملات خراب ہوں گے. اس کی ایک اور لاجک ہے جو میں آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں. لیکن بہرحال اب اس طرح اوپن امیگریشن بہت مشکل ہے جو بائیڈن کو اس کے اوپر یو ٹرن شاید لینا پڑے. نمبر 2، آپ کے خیال میں اس کی جو وجہ ہے وہ اکانومی کی صورتحال ہے ڈیو ٹو کووڈ؟ بھائی بات ہے، اور ان کو بندے لا کے بسانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پہ بندے لا کے بسانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اور وہ اب کووڈ کی وجہ سے آلریڈی اتنے لے آفس وہاں کے اوپر ہے، کس قدر تعداد میں تو کمپنیاں بینکرپٹ ہو چکی ہوئی ہیں. وہاں پر اس وقت جو نظام میں زندگی چل رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک فنڈ کے تھرو جو ہے سوشل ویلفیئر کے تھرو تھوڑا سا بہت معاملہ ان کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک صورتحال لاک ڈاؤن کی مسلمان. لیکن بات یہ ہے کہ بائیڈن کو یہ پتا ہے، بلکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ مسلمان ایک معتدل تعداد میں امریکہ کے اندر ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ٹرمپ نے مسلمانوں کو اپنے سے دور کرنے کے تمام حربے اختیار کر لیے تھے، جس کا سب سے بڑا جو نشانی تھی وہ یہ تھی کہ جب اس نے اناؤنس کر دیا کہ جناب جو یروشلم ہے وہ اب اسرائیل کا صدر مقام قرار پائے گا،
कैपिटल और वहां पे उसने, तो लिहाजा मुसलमानों के जो वोट्स थे, जो आम मुसलमान के, वो उसके ट्रंप के हक में नहीं थे। तो जो बाइडन का ये जो जुमला है, ये चीज जो है, ये एक तरह से हमें समझे कि मुसलमानों का एक वोट हासिल करने के हवाले से ये मामला ज्यादा नजर आता है। अमेरिकी सदर का एक बयान अगर आ गया कि जनाब ये मुसलमानों के हक में तो हम शादा फरहा होते हैं, देखिए वो लोग किसी भी मकसद के बगैर नहीं ये बयान जारी करते, और पसे मंजर में उनकी क्या पॉलिसी चल रही है। अब आप सोचें, ये ट्रंप का वाहिद दौर इक़्तिदार है जिसमें कोई जंगी मुहिम नई नहीं शुरू की उसने, वरना आप पिछली रुबा सदी उठा लें, हर सदर ने एक नया खाता खोला है और उसमें टारगेट पे कौन थे? मुसलमान। तो इसमें आप बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही काफरी क्या है। ये आए या ना आए, ये मुसलमानों के खिलाफ बयान दे या उनके हक में बयान दे, ये एक इसकी जाती हैसियत है। असल में अमेरिका की अच्छाई की उम्मीद कोई नहीं है। क्यों रख रहे हैं उम्मीद आप? किस बुनियाद पर रख रहे हैं? देखिए, दुनिया जिस तरफ हेड हो रही है वो एक रिलीजियस वॉर, एक रिलीजियस एंड की तरफ जा रही है दुनिया। हर कोई ताकत जो है या हर मजहब जो है वो एक एंड टाइम्स के हवाले से उसकी अपनी एक थ्योरी है, उसके पीछे उसके दलाइल हैं जिसकी बुनियाद पर वो आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जो उसकी जो नायब सदर जो है उसके बारे में तो यही है ना कि वो बड़ी प्रो इंडियन है, जो अभी जो बाइडेन, ठीक है। कहने का मेरा मकसद है कि आप किस खैर की उम्मीद रख, मुसलमान किस खैर की उम्मीद रख सकते हैं? मुसलमान असल में जब अल्लाह को छोड़ के इनसे उम्मीदें रख लेते हैं तो फिर मुंह की खानी पड़ती है।